السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اور آپ کی اسکرین میں میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد 2025 میں جو جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جہاز جو طیارے جو رافیل سمیت تھے ان کو گرائے گئے، اور کچھ معاملات میں انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹے دعوے ہیں، اپنے عوام کو دلاسے دیتے گئے کہ یہ دعوے جو پاکستان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کے اوپر کوئی صداقت نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو مانتے آ رہے ہیں کہ واقعی پاکستان نے یہ طیارے گرائیں۔ پہلے تو یہ اپنی اس بڑی جو عوام ہے، عوام 1.5 ارب جو عوام ہے، اس کا ان کے اوپر فور سا مطلب ان کا ڈر تھا کہ عوام ہم سے بغاوت نہیں کریں۔ اس کے باوجود عوام نے ان سے فوج سے بغاوت کی۔ خاص طور پر ایک ویڈیو آئی، اس ویڈیو میں عام شہری ان کے فوجوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہوئے دکھائے گئے، اور یہ شلواریں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنی شرٹ چھوڑ کے شلواریں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بغاوت اس کے باوجود انہوں نے اتنے جھوٹے دعوے کیے کہ ہم نے پاکستان کے راتوں رات کے آگے 3 شہر تباہ کیے، اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی اور لاہور، بلکہ 4 شہر ہم نے مکمل طور پر تباہ کیے، جس پر ان کی جو عوام تھی ان کے تھوڑے جذبات بن گئے کہ بھائی ہماری فوج نے کچھ کیا، کیونکہ وہ حقیقت سے تو یہ ناشنا تھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا تو ان کی فوج کے اوپر بھی بڑی تنقید کی گئی، اور فوج نے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ مانا کہ پاکستان نے طیارے گرائے، ان کے اتنے طیارے گرائے، ان کا جو میزائل سسٹم ہے ان کو ناکارہ بنایا۔ پاکستان نے ناظرین یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان نے وہاں پر دماغ سے کام لیا کہ انہوں نے ڈرونز جو پاکستان کی حدود میں بھیجے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو اسی کے ذریعے پاکستان جو اٹامک اثاثے کس جگہ پر ہیں ان کو کیچ کریں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، پاکستان بھی ایک ایسا ذہانت رکھنے والا ملک ہے جنہوں نے، ہماری فوج نے، ہمارے اداروں نے، اس سیکورٹی اداروں نے اسے ذہانت سے کام لیا کہ ان کے آہستہ سے ڈرون بھی ہمارے نیچے پکڑ کے لائے، ان کو یہ خفیہ جو ہمارا مشن تھا، ہمارے اثاثے تھے، وہ ان کا پتہ ہونے نہیں دیا۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو ناک رگڑا دی، ناک کو ان کے فرش کے اندر فرش میں رگڑا دی، اور پوری دنیا میں ان کا نام، یعنی ان کے شرم، ان کے سر شرم سے جھک گیا۔ پوری دنیا نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی کہ انہوں نے کیا ہے اتنے چھوٹے ملک کے ساتھ۔ تو ہماری فوج نے بڑے تحمل کے ساتھ تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان کے طیارے گرائے، ان کے میزائل سسٹم ناکارہ بنائے اور تباہ کیے، ان کے ایئر بیس کا تباہ کیا۔ تو ان کے بعد ان کے راہل گاندھی نے بھی کہا کہ پاکستان نے اتنی تباہی مچا دی اور آپ لوگوں نے کیا ہے۔ نریندر مودی اس کا جواب دیا۔ پھر جو انٹرنیشنل جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں جو اس اٹامک معاملات کو دیکھتی ہیں اور سیکورٹی پالیسی کو دیکھتی ہیں، انہوں نے بھی یہ اظہار رائے کی کہ پاکستان نے واقعی جہاز گرائے ہیں، کیونکہ جو فرانس نے رافیل طیارے دیے انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے طیارے گرائے۔ اس کے بعد ابھی ایک خوبصورت بیان ان کے ایئر چیف کی طرف سے، ایئر ڈیفنس چیف جو ان کے ڈیفنس چیف ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ طیارے گرائے گئے، اور بلکہ یہ کہ وہ کیوں گرائے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ اہم بات یہ نہیں کہ طیارے گرائے کیوں، لیکن کہتے ہیں کہ گرائے کیوں ہیں۔ بھائی تم لوگوں نے ایسی قوم کے ساتھ پنگا لیا تو گرائیں گے۔ تم مترفق آتے ہو، ہم کلمہ شہادت پڑھ کے آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بدر کی مثال، جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دنیا دیکھ رہی، 313 لوگوں نے 1000 سے اوپر لوگوں کا مقابلہ کیا۔ تو واقعی کلمات لے کے ہم نکلتے ہیں، ہم جب پھر چھوڑتے نہیں ہیں، ہم فتح ہماری مقدر بن جاتی ہے۔ تو گرائے کیوں؟ تم لوگوں نے پنگا کیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اس کے بعد تم لوگوں گرائے کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے سفید جھنڈا لہرایا۔ خوش قسمتی آپ لوگوں کی یہ تھی کہ آپ لوگوں نے جس سفید جھنڈا لہرا کے اپنے آپ کا، اپنے ملک کو ٹکڑے ہونے میں، تباہی سے بچانا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ غلطیاں ہوئی، یہ بات اہم ہے۔ بھائی غلطیاں یہ ہوئی کہ آپ کمزور ہیں، آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ دنیا کے جدید اسلحے منگوانے کے باوجود آپ لوگ گر چکے ہیں، آپ لوگ ناکامی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے،
آپ کے اندر اتنی ایبلٹی اتنی سنسیئرٹی نہیں ہے کہ آپ پاکستان جیسے بہادر لوگوں کا ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تقسیم کے وقت آپ نے پاکستان کے اندر چھوڑا کیا تھا؟ آپ لوگوں نے استعمال شدہ سرنج سارے اثاثے اٹھا کے لے کے گئے تھے، ننگا چھوڑا تھا۔ آج تمہاری شلوار اتار رہا ہے، آج تمہارے ڈک کے ادھر سے مار رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہمیں تھپڑ مار کون رہا ہے، درد تم لوگوں کو ہو رہا ہے، پھر جب آپ ریئیکشن کرتے ہیں تو پھر مار پڑتی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو کہ بھائی مار کون رہا ہے، کس جگہ سے مار رہا ہے، کیسے مار رہا ہے، کون مار رہا ہے، اس چیز کا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں، اس چیز سے آپ کا غرور یہ ہے کہ ہم پاکستان سے زیادہ آبادی میں ہیں، زیادہ بڑے اہم ملک ہیں، بڑی اکانومی ہے، بڑی آبادی رکھتے ہیں، بڑا اسلحہ رکھتے ہیں، لیکن جب بھی آتے ہیں 4-5 جنگیں کی، لیکن آپ کی شکل وہیں کہ وہیں شکست سے خوردہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک بات کریں، نمبر اہم نہیں ہے بھائی، نمبر پوری دنیا جان چکی ہے، کتنے تیاری گرا چکے ہیں، کتنے ایئر بیس سے تباہ کر چکے ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بھارت نے وقتی طور پر سفید جھنڈا لہرا کر اپنے آپ کو توڑنے سے بچایا۔ اب مودی صاحب جو کہتے ہیں، مودی صاحب یہ ایک بیان دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان کی عوام بتائیں ہمیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی حکومتوں نے کیا دیا۔ کہتے ہم اکانومی ہیں، مضبوط اکانومی پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے کیا۔ بھائی ایک بات یہ اہم بتا دوں کہ دنیا بھر میں جو صرف چیریٹی جاتی ہے ان میں سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک ہی پاکستان ہے۔ اس کی عوام اتنی خوشحال ہے، اور پاکستان جب چاہے گا اپنی عوام تھوڑا 10% سپورٹ کرے گی تو پاکستان رچ جائے گا۔ اتنا پاکستانیوں کے پاس ہے، اتنا پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، اتنا پاکستانی پالیسی ہے دنیا میں، الحمدللہ۔ آپ لوگ اپنی فکر کریں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے پاس ہے کیا؟ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ وہاں کے لوگ خوشحال ہیں، خوش ہیں، اپنی زندگی سے مطمئن ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس ہزاروں لوگ ایک سال میں لاکھوں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، فوج کے اندر بغاوت کرتے ہیں، فوج کے اندر خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر بغاوتیں ہوتی ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوا، ہم خوشحال قوم ہیں، اور الحمدللہ ہم خوش ہیں، آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں، بس اس سے کل تھے ہم۔ تو آپ اپنی فکر کریں، آپ یہاں ہزاروں لوگ ایک دن میں بغیر کھانا کھائے سوتے ہیں، بغیر مکان کے روڈوں میں سوتے ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ خوشحال ہے، کھاتا پیتا ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ ان کے جنرل جو ان کے میجر ہیں جگارواری، گرو آریہ بھی کہتے ہیں جگارواری، وہ خود ہی کہتے ہیں جگارواری اس کا نام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لاہوری اس طرح کرتے ہیں، یہ کہتا ہے یہ لاہوری لوگ ایسے ہیں، یہ پنجابی ایسے ہیں۔ بھائی تم لوگوں کی نسلیں اس طرح برباد ہوئی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ پٹھان کو پاکستان سے علیحدہ کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ ایک افغانستان پٹھان ملک ہے جو ہمارا ایک آزاد ملک ہے، آزاد ملک ہونے کے باوجود ہمارے اسلامی رشتے کی وجہ سے اور باقی ہماری اسٹریٹجی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی پاکستان کے پٹھان تو ہیں ہمارے ساتھ، ایک بہادر قوم ہے، ایک بردباری رکھنے والے، ایک بدماش، ایک مطلب کہ بڑے جگر رکھنے والی قوم ہے۔ وہ اپنے صفوں میں کھڑے اور پاکستان کی دفاع کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے یہاں پہ لاہوری الگ کریں، پنجابی الگ کریں، بلوچی الگ کریں۔ پہلے بلوچستان کے اندر بھی یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں، نادان لوگوں کو آپ لوگوں نے خریدا ہے، وہ متواتر نہیں خرید سکے۔ وقت آئے گا تو وہی لوگ بتا دیں گے آپ کو مارنا کیسے۔ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے کس دن ممالک کے ذریعے کی ہے وہ بھی عیاں ہو چکا ہے، وہ بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن آپ کامیاب نہیں ہوگی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی علیحدہ کریں، لاہوریوں کو علیحدہ کریں، یہ کہ آپ کی رگ کو، آپ کی نسل کو، آپ لوگوں کی سوچ کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو نگل کے کھائیں گے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پہ آپ آزاد ہوا ہے، یہ تابد تک رہے گا۔ اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے توڑ دیا، تو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کا ہونا انتہائی مشکل تھا، اسٹریٹجی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ رہنا انتہائی مشکل تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں نے اس کو علیحدہ کیا۔ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے، آج بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ شیخ حسینہ واجد کو نواز کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالا تھا، حقیقت کے اوپر مٹی ڈال کے رکھی، تو مٹی اڑ گئی ہے،
ہوا کا جھونکا لگا، مٹی اڑ گئی، آج بنگلہ دیش الحمدللہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہماری جو 7 اسٹیٹس ہیں، 7 سسٹرس ہیں، ناگا لینڈ ہے، آسام وغیرہ، یہ آپ سے کٹ چکی ہیں۔ آپ اپنی فکر کریں، پاکستان کو چھوڑ لیں۔ اور آپ کہتے ہیں کشمیر کے بغیر، کشمیر ہم لے کے رہیں گے، کشمیر کو لے کے نہیں رہیں گے، کشمیر ہم لے کے رہیں گے، پاکستان کو آپ کشمیر کو کھود کے رہیں گے، کھو جائیں گے کشمیر کو۔ کشمیریوں سے پوچھ لیں گے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ کے اندر نہ سکھ آزاد ہے، نہ کرسچن آزاد ہے، نہ مسلمان آزاد ہے۔ آپ کو پاک کے نام سے ایک دکان برداشت نہیں ہو سکتی، تو باقی پاکستان کیسے برداشت ہو؟ جب وقت آئے گا تھپڑ آپ کو لگ جائے گی، لیکن پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کو تھپڑ لگی کہاں سے۔